السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش رکھے، سب کو اچھا رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل KBC۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 4 ہے ہمارا۔ اس میں کچھ سوال جواب ہوں گے جو کہ ہم ہی جواب بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو شاید کچھ پتہ ہوگا، نہیں پتہ ہے تو آپ کو اس کی معلومات ہو جائے گی، اور آخری میں ایک سوال ہوگا جس کو آپ کو جواب دینا ہے کمنٹ باکس کے اندر۔ تو چلیے ہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارا، دنیا میں کتنے مسلم دیش ہیں؟ دنیا میں کتنے مسلم دیش ہیں؟ How many Muslims countries are there in the world؟ تو پہلا آپشن ہے ہمارا 27 کنٹریز، سیکنڈ آپشن ہے 37 کنٹریز، 57 کنٹریز، 47 کنٹریز۔ یہ چاروں آپشن میں سے صحیح آنسر کیا ہے؟ چلیے ہم چیک کرتے ہیں۔ آنسر ہے 57 کنٹریز۔ یہ 57 کنٹریز ایز پر 2010 میں سینسس جو ہوا تھا، جن گننا جو ہوئی تھی، اس کے حساب سے 57 کنٹریز ہے پوری دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا میں آئی تھنک 197 کنٹریز ہے ٹوٹل، اس میں سے 57 کنٹریز جو ہے مسلم کی ہے، ایمان والوں کی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ چلیے ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ تیسرے خلیفہ کون تھے؟ مسلمانوں میں تیسرے خلیفہ کون تھے؟ خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت شروع ہوئی ہے، تو 4 خلفائے راشدین تھے۔ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، جس کو ہم کہتے ہیں امیر المومنین، جو پورے مسلمانوں کو آپ جو سمجھ لیجیے کہ ہینڈل کرنے والے، مسلمانوں کو چلانے والے، مسلمانوں کے رہبر جو ہے پوری امت کے اعتبار سے، وہ خلیفہ تھے۔ یہ سوال ہے ہو واز دا تھرڈ خلیفہ؟ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ پہلا آپشن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں صحابی ہیں، ان میں سے تیسرے کون ہیں؟ حالانکہ سب جو ہے خلفائے راشدین ہیں، یعنی چاروں خلافت ہے، چاروں خلیفہ ہیں، لیکن سیریل وائز 1 2 3 4، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ تو تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلے خلیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد حضرت عمر جو ہے وہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت عثمان جو ہے تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی جو ہے چوتھے خلیفہ ہیں۔ ان کو خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے۔ چلیں اگلے سوال کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا کیا نام تھا؟ واٹ واز دا نیم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدر؟ اللہ کے نبی کے والدہ کا کیا نام تھا؟ ان کی امی کا کیا نام تھا؟ پہلا حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت آمینہ، حضرت زینب۔ یہ چاروں آپشن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے نبی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کیا نام تھا۔ نام ہے حضرت آمینہ۔ حضرت مریم جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، جس کو اللہ نے بغیر باپ سے پیدا کیا ہوا ہے۔ سورہ مریم اس کے بارے میں اللہ نے اتاری ہے۔ حضرت آسیہ جو ہے یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون نے تو ایمان تو نہیں لایا تھا، حضرت لایا تھا۔ تو ان کی شادی اللہ تعالیٰ، ان کا نکاح جو ہے جنت میں کریں گے حضور سے۔ اور حضرت آمینہ جو ہے ہمارے آپ کے نبی کی والدہ ہے، اور حضرت زینب جو ہے یہ ہمارے نبی کی
بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، چہیتی بیٹی تھی۔ چلیے اگلے سوال کی طرف۔ شیطان کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ شیطان کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ فرام واٹ ڈڈ اللہ کریٹ شیطان؟ پہلا آپشن مٹی سے، دوسرا آپشن نور سے، تیسرا آپشن ہے آگ سے، چوتھا آپشن ہے پانی سے۔ تو اللہ نے ان چاروں آپشن میں سے کس آپشن سے شیطان کو بنایا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے شیطان کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ آگ سے بنایا ہے۔ اس لیے تو اس نے سجدہ نہیں کیا جب اللہ نے پیدا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اور سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، تو شیطان نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ اس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ اس نے کہا آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں اور اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ کی صفت ہے اونچا اٹھنے کی، اور مٹی کی صفت جو ہے نیچا گرنے کی ہے، تو میں ان سے اچھا ہوں، لہٰذا میں سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو شیطان نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور اپنی صفت جو اللہ کو بتلائی۔ اسی وقت سے اللہ نے اس کو مردود قرار کر دیا ہے، کل قیامت تک مردود رہے گا، اللہ کا دشمن ہے۔ اور شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندے کو اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا میری رحمت بہت وسیع ہے، اگر میرے بندے مجھ سے ایک بار بھی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، چاہے ان کے گناہ جو ہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، پورے آسمان زمین بھر جائے ان کے گناہوں سے، لیکن میرا بندہ اگر ایک بوند آنسو گرا کے توبہ کر کے ندامت کے ساتھ اگر معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو جب سے شیطان جو ہے ایمان والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے ان کو بہکانے کے لیے، ہر طریقے سے بہکا رہا ہے، تو لہٰذا میرے بھائیوں شیطان سے ہمیں بچنا ہے، اللہ سے دوستی لگانی ہے، اور شیطان سے ہم کو دشمنی کرنی ہے۔ دشمنی سے مراد شیطان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے اور اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ چلے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قرآن کا دل کسے کہا گیا ہے؟ قرآن شریف کا دل کسے کہا گیا ہے؟ Who has been called the heart of the Quran؟ پہلا آپشن ہے سورہ رحمان، دوسرا سورہ واقعہ، تیسرا سورہ سجدہ، تیسرا سورہ یاسین۔ اب اس میں سے قرآن کا دل کسے کہا گیا ہے؟ یعنی ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، تو قرآن کی کون سی سورہ جو ہے جس کو قرآن کا دل قرار دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے قرار دیا گیا ہے اس کو، یہ سورہ جو ہے وہ قرآن کا دل ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے۔ اور سورہ رحمان جو ہے یہ تعبیر کی گئی ہے جیسے دلہن کی طرح، یعنی سجاوٹ۔ سورہ رحمان میں اللہ نے جنت میں کیسی کیسی چیزیں ہیں وہ ساری چیز اللہ نے بیان کی ہے، اور سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کو خواہش تھی کہ ان کے ہر امتی کے دل کے اندر کم سے کم سورہ یاسین ہو۔ چاہ تو رہے تھے پورا قرآن دل میں ہو، لیکن کم سے کم سورہ یاسین تو ان کے دل میں ہو، کیونکہ یہ قرآن کا دل ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو ہمارے دل میں سورہ یاسین آ جائے۔ اس لیے اللہ فجر کی نماز کے بعد خصوصاً سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے ہر روز۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہے وہ تو الگ، اس کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین ہم کو روز فجر کے بعد یا جب بھی وقت ملے تب بھی ہم اس کو تلاوت کرنے کی پوری کوشش کریں، بغیر تلاوت کیے اس کو ہم سوئے نہ۔ اور سورہ واقعہ جو ہے یہ اللہ کے نبی نے بہت تاکید کی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے لڑکے لڑکیوں کو سکھاؤ، اور خود بھی جو ہے بغیر سورہ واقعہ پڑھے بنا سوتے نہیں تھے۔ یعنی جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فقر فاقہ نہیں آتا ہے۔ تو کتنا آج ہم سب پریشان ہیں، رزق کی لائن سے پریشان ہیں، فساد کی لائن سے پریشان ہیں،
تو سب سے اچھا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھے، ہمارے گھر میں انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا، لیکن یقین کے ساتھ، کوئی ٹیسٹنگ کے طور پر نہیں، یقین کے ساتھ میں کرنا ہے کہ وہ دین جو ہے یقین کے ساتھ میں ہے۔ اللہ کرے ہم بھرپور یقین کرنے والے ہو جائیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زکوٰۃ کا مال کتنا اور کسے دینا فرض ہے؟ زکوٰۃ کا مال کتنا اور کسے دینا فرض ہے؟ ہاؤ مچ زکوٰۃ ویلتھ از ٹو بی گیون اینڈ ٹو ہوم؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہم نہیں سمجھتے ہیں زکوٰۃ کتنا نکالنا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں۔ پہلا آپشن ہمارا 2.5% جنرل مسلم، یعنی زکوٰۃ جو ہے 2.5% ہوتی ہے، مطلب پورے ہماری ویلتھ کی، پورے مال کی 2.5% نکالنا ہے، جنرل مسلم یعنی عام لوگ، عام مسلمان۔ دوسرا آپشن ہے 2.5% ریلیٹیو مسلمان، یعنی ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہماری خاندان میں جو خاندان ہے۔ تیسرا ہے 2.5% اینی ون، یعنی کسی کو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ 2.5% تو برابر وہی ہے، 2.5% کسی کو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ 2.5% رچ مسلم، یعنی امیر مسلمان۔ اب یہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، یعنی فرض کس کے اوپر ہے، یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ تو آنسر کیا ہے؟ 2.5% ریلیٹیو مسلم، یعنی ہم جنرل مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ ترین وہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں جس کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ بڑا مسئلہ ہے، جو مستحق ہے زکوٰۃ کا اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم اپنے خاندان سے اچھا کسی کو نہیں جان پائیں گے۔ ہاں ہمارے کوئی پڑوسی میں ہے، ہم جس کو جانتے ہیں، ہاں وہ شریعت کے طور پر وہ اس کو ضرورت ہے تو اس کو دیں، یا نہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں سب سے زیادہ ہم مستحق ہیں، سب سے زیادہ یعنی ہمارے قریب ہیں، ہم یعنی اسے ڈبل فائدہ ہے، زکوٰۃ کے طور پر ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے صرف مسلمان کو ہی دینا، کسی کو نہیں، یعنی غیر مسلم ہمارے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینا، بلکہ ان کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے صرف اور صرف مسلمان کو دینا ہے، اور وہ بھی کون سے مسلمان؟ جو ہمارے خاندان کے ہیں، جو ہماری رشتہ داری میں ہے، اس سے ہم کو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی زکوٰۃ کا بھی ملے گا اور وہ مستحق تک پہنچ بھی جائے گا، اور ہم کو صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ نے صلہ رحمی کی بہت بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث جس کا خلاصہ ہے، صلہ رحمی جو ہے، جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کی عمر میں درجات بلند کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت میں رکھے گا۔ اس لیے صلہ رحمی جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے نا۔ یعنی صلہ رحمی یعنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے رشتہ دار جو ہے، جو ہم سے کٹتے ہیں، جو ہم سے دور بھاگتے ہیں، ہم کو ان کو جوڑنا ہے۔ تو اس میں خالہ ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، بہن ہے۔ آج تھوڑی تھوڑی بات کے لیے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، زندگی بھر بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم کو تو جوڑنا ہے۔ وہ اگر ہم کو توڑ رہے ہیں تو ہم کو جوڑنا ہے۔ حالانکہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنا اس کو بہت مشکل ہے۔ تبھی تو اتنے بڑے بڑے وعدے اللہ نے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز، جزاک اللہ۔ میٹ یو سون ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ملتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھا۔ پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ کمنٹ کیجئے، تاکہ ہمت آ جائے آپ کے کمنٹ سے، لائک سے، سبسکرپشن سے ہمیں ہمت آتی ہے، ویڈیو بنانا اور آسان ہوتا ہے۔ اللہ آسان کرے۔